أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. من الأموال مختارين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہوائے غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ہوائے غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے. اتنے میں سزا آئی اب اللہ
سلا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم آیا کملی والا 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 کملی والا آیا کملی والا دکھ رک کے ساری دنیا میں دکھ رک کے سب دنیا میں خوشیاں گاوے گا آگے آئے دکھ رک کے ساری دنیا میں دکھ رک کے ساری دنیا میں خوشیاں آپ کی شان آپ کی شان آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی آپ کی شان آپ کی شان ہے کیا شان رسول عربی آپ پر جان آپ پر جان آپ پر جان ہے قربان رسول عربی آپ پر جان آپ پر جان ہے قربان رسول عربی آپ پر جان آپ پر جان ہے قربان رسول عربی کس نے یہ مرتبہ پایا کس کو ملا ہے ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ ہوئے اللہ حق مہمان رسول عربی ہوئے اللہ ہوئے اللہ حق مہمان رسول عربی ہوئے اللہ حق مہمان رسول عربی ہوئے اللہ ہوئے اللہ حق مہمان رسول عربی مدینے سے
مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، حسن سرکار کی بات کر، حسن سرکار کی بات کر، ان کے جلووں سے آباد رات کر، ڈوب کر عشق میں ان کی نعت پڑھے، ڈوب کر عشق میں ان کی نعت پڑھے، مانگ لو بن کے ان کا گلا مست مست، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، عشق والو چلو، عشق والو چلو، عشق والو چلو، سب مدینے چلے، سبز گنبد کے سائے میں جینے چلے، چشم مازاغ سے آؤ پینے چلے، چشم مازاغ سے آؤ پینے چلے، چشم مازاغ سے آؤ پینے چلے، قرب سب کو ملے گا رضا مست مست، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جیسے نظر ملے چھن گئے مکیرا، جیسے نظر ملے چھن گئے مکیرا، ساتوں ذاکر ہوئے مل گئے سب کو جان، اور دو کچھ تو ٹھنڈیوں، اور دو کچھ تو ٹھنڈیوں، جب بھر بھر کے مرشد پلا مست مست، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے، دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے، نظر کر دے جس ویلے، 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 نسل تار دے، دیوانے جو بھی منگتے نے میرے سرکار دے، دیوانے جو بھی منگتے نے میرے
سرکار دے قسم رب دی نبی دینا تو ایک جان دے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو ایک جان دے دیوانے قسم رب دی نبی دینا تو ایک جان دے دیوانے کچھ بھی کال نہیں رکھتے کچھ بھی کال نہیں رکھتے کچھ بھی کال نہیں رکھتے سب کچھ مار دے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے صدقہ دے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے صدقہ دے علی ہے دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا علی ہے دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا علی ہے دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا علی ہے دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا علی ہے دے بچیاں دی میں لج پالی تو صدقے جا کوئی ایک بار منگتا ہے کوئی ایک بار منگتا ہے کوئی ایک بار منگتا ہے سو سو مار دے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے صدقہ دے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے صدقہ دے جدوں اے بے وفا دنیا میں دو اکھیاں دکھاؤندی ہے خدا سے پیار دے مینوں میرے غم خار دے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے صدقہ دے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے صدقہ دے نظر کرتے جس ویلے نظر کرتے جس ویلے نسنا تار دے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے صدقہ دے دیوانے جو بھی منگتے نے میرے صدقہ دے شاہ خراسان ہمارا مرشد شاہ خراسان ہمارا مرشد پیارا 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 مرشد شاہ خراسان شاہ خراسان ہمارا مرشد شاہ خراسان ہمارا مرشد شاہ خراسان ہمارا مرشد پیارا 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 مرشد شاہ خراسان معاف ہماری کر دو خطائیں معاف ہماری کر دو خطائیں معاف ہماری کر دو خطائیں اور بن کر منگتے در پر آئے
نظر کرم ہو نظر کرم ہو نظر کرم ہو نظر کرم ہو خدا را مرشد پیارا 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 مرشد شاہ خراسان اور نور کا مظہر فیض عالم نور کا مظہر فیض عالم نور کا مظہر فیض عالم علی رضا کا 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 پیارا مرشد علی رضا کا پیارا مرشد پیارا 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 سبحان اللہ 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 اج سکھ متران دی ودیری اج سکھ متران دی ودیری اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑے اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری لو لو وچ شوق چنگیری اج میں نالایا کیوں جڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا جانا کا کہ جان جہانا کا جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقت رب دی میں شانہ کا سچ آقت رب دی میں شانہ کا سچ آقت رب دی میں شانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل 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 کا کتے مہر علی کتے تیرے ثنا کتے مہر علی کتے تیرے ثنا کتے مہر علی کتے تیرے ثنا کتے مہر علی کتے تیرے ثنا
گستاخ عقیدت جا اڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دلڑے اودا سگنری ہے لو لو وچ شوق چاہیے لیے اج نینا لایا کیوں جڑیاں سامنے محترم اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک کلام آپ کی محبتوں کی نظر کروں گا. پیار اور محبت سے کہتے سبحان اللہ. کیا خوب لکھا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. سامنے محترم اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک کلام آپ کی محبتوں کی نظر کروں گا. پیار اور محبت سے کہتے سبحان اللہ. کیا خوب کہا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست گوہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بھول بالا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا شمع دل مشکات تر سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. ناریوں کا دور تھا دل چل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. سامنے محترم آپ کی محبتوں میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر پیر سید محمد علی رضا بخاری الحسنینی السیفی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ بسان شریف سابق ممبر اسمبلی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. سب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ایک تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس آستانہ فیض بار پہ یہ روحانی بزم سجتی ہے اور آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص یار غار اور یار مزار
اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جناب صدیق اکبر کو صاحبی علی الحوض، حوض کوثر پہ بھی آپ کو سنگت نصیب ہوگی۔ خلیفہ راشد، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں شان صدیق اکبر کانفرنس کی اس بزم میں ہم شریک ہیں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور میں شروع میں یہ بات بتا دوں کہ آپ ذرا ویل پریپیئر ہو کے ذکر میں اپنی نسبت میں آپ جڑے ہوئے ہیں، ذکر میں ذوق و شوق میں مگن ہو کے آپ محفل بیٹھیں۔ عالم اسلام کے نامور سے ناخوان ہیں قاری خلیل سلطان قادری صاحب، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، شاید بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے معزز مہمان چیف گیسٹ یہ میرے کلاس فیلو ہیں، اور یہ بہت بڑا خانوادہ ہے جس کی بڑی خدمات ہیں اہل سنت کے لیے۔ حضرت مناظر اسلام، حضرت گرامی قدر قبلہ عالم حضرت عمر پچھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور ان کا گھر گھرانہ سارا علمی ہے، اور ان کے چھوٹے سے ناتخوان بھائی بھی ناتخوان ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ایک تو میں نے بطور عنوان تاکہ ہم سب دربار صدیقیت معاب میں حاضری لگوا سکیں، سورہ توبہ کی آیت کریمہ جو 40 نمبر ہے، آئے ورس 40، اس کا ایک حصہ وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو بطور خاص جس میں بہت بڑی عظمت کا عنوان ہے، جس میں ذکر رسالت مآب بھی ہے اور ذکر سیدنا صدیق اکبر بھی ہے، جس میں شان مصطفیٰ بھی ہے اور شان جناب صدیق اکبر بھی ہے، اور آیت کریمہ کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اس مبارک ذکر سے، جس ذکر کے لیے آپ نے بزم اور کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اس تذکرے کے ساتھ، اور اتنے اس کے اندر معانی ہیں، اتنا پیغام ہے کہ آپ جتنا اس میں غوطہ زن ہوتے جائیں، جتنے متوجہ ہوتے جائیں، آپ کو علم اور فیض اور برکت نصیب ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم المرتبت ہستی جو سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں خاص معیت اور سنگت نصیب ہوئی، اور بجا طور پر ہستیوں کا دین اسلام پر جو ہمارے محسن ہیں، جن کا احسان ہے، ان میں سے ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مبارک جو ہستیاں ہیں، بابرکت ہستیاں، بہت قابل قدر، ان کی مبارک تذکرے انشاءاللہ یہاں محفل میں ہوتے ہیں، مزید بھی ہوں گے، لیکن ہم اسپیسیفکلی جب ہم جناب صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں پوری استقامت کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، ظاہراً اور باطناً ساتھ نبھانے والے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر ہے۔ اور بہت اسلام کی ہسٹری بتاتی ہے، جب ہارڈ ٹائم جب آیا، ٹف ٹائم، جس میں ابتلا اور آزمائش، ان مراحل میں بھی پوری استقامت کے ساتھ جس ہستی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، باقی صحابہ کرام اہل بیت رسول کی طرح وہ صدیق اکبر آپ صف اول میں ان کو دیکھتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں جو ایمان افروز ذکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے دوست سے، رفیق خاص سے وہ فرماتے ہیں، لا تحزن، کہ غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے معنی ہی پوری وضاحت کر رہے ہیں، اور ثانی اثنین کا بڑا ایک ٹائٹل ہے۔ اب اس کے معنی کے سمندر میں جائیں گے، بات بہت بڑی ہو جائے گی، لیکن اس میں ذکر ایمان افروز بات یہ ہے کہ ثانی اثنین میں ذکر رسالت مآب بھی ہے، ذکر صدیق اکبر بھی ہے۔ اب اس بات میں نہیں جاتے، یقیناً جتنا پہلا مرحلہ اس مسافت کا شب ہجرت، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اول ہونے کی ہر اعتبار سے شان حاصل ہے، آپ اول الخلق ہیں، افضل الخلق ہیں، اشرف الخلق ہیں، اور اس مسافت میں بھی آپ اول ہیں جب صبح غار ثور جا رہے ہیں۔ لیکن ثانی کا اطلاق جب غار ثور کے انٹرنس کے موقع پہ ہے، اس وقت ثانی کا اطلاق جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے۔
اس لیے کہ اپنی جان نشاور کرنے کے لیے پہلے جناب صدیق اکبر غار میں جاتے ہیں. اور یہاں حضور دوسرا، آپ پہلے صدیق اکبر اس اعتبار سے آپ پہلے، اور ثانی کا اطلاق یہاں گو کہ عربک میں ایک اور اس کا معنی احد الاثنین سے بھی لیا گیا کہ ثانی اثنین کا مراد یہ احد الاثنین، دو میں سے ایک. اور میرے سامنے ٹرانسلیشن ہے دو میں سے دوسرے تھے جب دونوں غار میں تھے، جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. پہلا نقطہ یہ کہ ثانی اثنین میں اسی لفظ میں ذکر رسول اور ذکر صدیق اکبر اس سنگت کو، اس تعلق کو، اس فضیلت کو آشکار کر رہے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کا کتنا والہانہ تعلق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے. اور ان واقعات میں آپ جائیں گے بڑی اس کی ڈیٹیل ہے، لیکن اس سے یہ بات سامنے آتی ہے جو ہم نے میسج اخذ کرنا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی مرتبت کے ساتھ صحابہ کرام اہل بیت رسول اور بالخصوص جناب سیدنا صدیق اکبر کا جو تعلق تھا وہ ظاہری اور باطنی طور پر والہانہ تعلق تھا. اس لیے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ. یہ معیت اور سنگت، اس سے صحابیت اسٹیبلش ہوتی ہے، صحابیت کا تصور سامنے آتا ہے. آپ ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں، یقین جانیے اس کے اندر بھی اتنی محبت کا تصور ہے. اذ ہما، اہل علم بیٹھے ہیں، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے. اس ضمیر کے اندر بھی کون ہیں؟ دو، ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور ایک صدیق اکبر ہے. اذ ہما. اب اذ ہما کے اس تصور میں آپ ڈوبے. صوفیوں کو ڈوبنا چاہیے، صوفیوں کو تو کنیکٹ ہونا چاہیے. ہمیں تو متوجہ ہو کے برکت حاصل کرنی پڑتی ہے. اور اگر دوسری طرف آپ جائیں گے تصوف، طریقت، اصلاح احوال کا تربیتی نظام، اب غار سور میں متوجہ ہو جائیں، ان سارے واقعات کو دیکھیں، تصوف و طریقت کا اصلاح کا پورا نظام عطا کیا جا رہا ہے. سنگت کی بات ہے، صحبت کی بات ہے، مجلس کی بات ہے، فیض رسانی کی بات ہے، تعلق کی بات ہے، چاہت کی بات ہے، محبت کی بات ہے، عشق رسول کی بات ہے، فنائیت کی بات ہے. اور یہ اتنی بڑی سعادت اذ ہما، اور آپ متوجہ ہوں کہ اذ ہما اس ضمیر میں صرف یہ دو ہیں. اتنی بڑی سعادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فی الغار، جب وہ غار میں تھے، دیوار ان کیو، غار میں. اب فی الغار بھی بہت ایمان افروز تصور دیتا ہے، خلوت کا تصور دیتا ہے، یہ بھی سنگت کا تصور دیتا ہے. اس میں جو اوقات گزرے، اس میں جناب صدیق اکبر نے جو فیض اخذ کیا، جو ٹرائل تھا، جو مشکلات تھی، وہ الگ تھی، ابتلا الگ تھا. لیکن عاشقان رسول یہ بہت بڑی بات ہے، اذ ہما فی الغار. یہ یار غار کا ذکر ہے اور یار مزار کا ذکر ہے جب وہ غار میں تھے. اب اس سے اگلی بات کیا ہے؟ آگے بڑھتے یقول لصاحبہ، جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمانے میں ذکر رسول ہے، لصاحبہ ذکر صدیق اکبر ہے. اور یہ لصاحبہ، یہ الفاظ علماء نے لکھا صدیق اکبر کی صحابیت نص قطعی سے ثابت کر رہی ہے. یہ قرآن عظیم الشان میں لصاحبہ، قرآن پاک میں. اور کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اذ یقول، سرکار کا ارشاد گرامی، حضور کا کلام، محب اور محبوب کی باتیں، عاشق و معشوق کی باتیں، چاہت کی بات، محبت کی بات، عشق کی بات، ادب کی بات، ذوق کی بات، اصلاح کی بات، قیامت تک فیض رسانی کی بات، اور دین اسلام کی فتوحات کی بات. آپ کیا کیا جہت دیں گے تصور کو جب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. علماء نے بیان کیا کہ حضور نے لا تحزن، اس سے یہ بات واضح ہوگی صدیق اکبر کو اپنا کوئی خوف نہیں تھا. خوف اپنے لیے ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی جو ٹریولنگ تھی نا، روایات میں آتا ہے کبھی صدیق اکبر آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ. کس سے؟ تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی حفاظت بھی اس اعتبار سے ڈیوٹی کر سکیں، اور اس محبت کا اظہار، چاہت کا، لگن کا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں اس غار میں جب غم کی کیفیت کو جائی، اور غم علماء نے بیان کیا غم دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنے لیے ہوتا ہے.
عاشق رسول کو کوئی خوف نہیں تھا، غم کس بات کا تھا؟ کہیں کفار کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، محبوب حبیب کبریا کو، اللہ کے حبیب کو کوئی نقصان کا معاملہ، اس کا غم تھا۔ علماء نے بتایا غم دوسرے کا ہوتا ہے، اور جب غمگین دیکھا کہ عاشق رسول میرے لیے غمگین ہے، رسول اللہ نے آپ کو تسلی دی، غم نہ کرو، تم میرا غم نہ کرو۔ غم حبیب کا کیا جاتا ہے، غم محبوب کا کیا جاتا ہے، غم جس سے پیار ہوتا ہے اس کا کیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تم غم نہ کرو، بشارت کیا دی؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس پہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ امام ابو القاسم القشیری نے الرسالہ القشیریہ میں بڑی تصوف و طریقت کی بڑی بات کہہ ڈالی۔ فرمایا کہ جب صدیق اکبر کی مجلس متحقق ہوگی، اسٹیبلش ہوگی رسول اللہ کی ذات گرامی کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کی بشارت دے دی۔ حضور کے تعلق کے بعد اللہ کے قرب کی بات ہے، اللہ کا وصال ہے، اللہ کا وصل ہے، معرفت ہے۔ جو حضور کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، تو اس سے معیت کا تصور دیا، اور آپ نے بہت بڑا تصور کا مسئلہ ہمیں سمجھایا۔ تو اگلا نقطہ لیں فوری، حسین انس آپ کی روایت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ روایت کرتے ہیں جناب صدیق اکبر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر کا ارشاد گرامی ہے، قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی الغار، میں نے حضور سے عرض کیا جب ہم غار میں تھے۔ اب عاشقوں اور مستوں کو تصور باندھنا چاہیے، تب بات سمجھ آتی ہے۔ کیا کہا؟ لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، یا رسول اللہ جو ڈس بلیورز ہیں، جو اینیمیز، جو دشمن ہیں، وہ تو سر پہ پہنچ گئے ہیں، وہ غار کے دہانے پہ ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ کی توجہ ہے؟ اگر کوئی بھی اپنے قدموں کو دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اللہ کے حبیب نے، حبیب کبریا نے، محبوب رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کس طرح تسلی دی صدیق اکبر کو؟ فقال رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتنی مشکل ترین گھڑی میں کتنا بڑا پیغام ہے استقامت کا، عزم کا، عزیمت کا، اسٹیڈ فیسنس کا، کہ ہمیشہ انسان قائم و دائم رہے۔ اور حضور کے اس میں معجزات کا تصور ہے، کمالات کا تصور ہے، آپ کے تصرفات کی بات ہے، آپ کو اللہ نے جو کمالات بخشے ان کا اس میں اظہار ہے۔ فقال ما ظنك يا ابا بکر باثنين اللہ ثالثهما، اے ابو بکر، یہ غار کے دھانے میں تو آ گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، لیکن اے ابو بکر تو ان دو کے متعلق کیا گمان رکھتا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ خود ہے؟ اے ابو بکر، دو افراد کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا خود اللہ ہے؟ تیسرا خود اللہ ہے۔ اور علماء نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا معیت معنی ہو ثالثہما، تیسرا اللہ خود ساتھ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بالنصر والمعونۃ والاعانۃ والحفظ والتسدید۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا یہ ہے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا کہ اس دو کے قافلے کو فتح دینی ہے، نصر مدد کے ساتھ، نصرت کے ساتھ، اعانت کے ساتھ، اور اسی طرح حفاظت، حفظ، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ مدد کی، نصرت و فتح کے انوارات کے ساتھ مدد کی، والتسدیدی، آگے راستے بتانے اور دکھانے، اس اعتبار سے رہنمائی کے ساتھ مدد کی۔ تو نصرت عزی کا اتنا جامع عنوان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح کی رمجم موسلادھار برسات برستی ہے۔ غار حیار کا یہ منظر ہے، غار ثور کا یہ منظر ہے، نصرت عزی کی موسلادھار برسات ہے، اور ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے دین اسلام کی راہ پر چلنے کے لیے اور خدمت پر کمر بستہ رہنے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اور یہاں نصرت اور فتح کا تصور بہت ایمان افروز ہے۔ یہاں تک تو ہم اس بات کو میرا خیال کنکلوڈ کرتے ہیں، اور اب میں صرف آپ کو میسج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کے ارشادات
اور اس میں تفصیل سے میں نہیں جا سکتا، ایک طائرانہ نظر تاکہ بات ختم کر سکیں. آپ کی ارشادات جو ایڈوائزز، چونکہ ہماری گفتگو کا یہ حصہ ہوتا ہے جب ہم ہستیوں کا ان کی تقریبات ان کے شان میں مناتے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی روایت ہیں، بخاری شریف کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں: ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. آپ کا آج کی مجلس میں پہلا ارشاد سنیے. آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے معاملے میں خیال رکھو. ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے حوالے سے خیال رکھو. اب ارقبوا اس کا معنی راعوہ واحترموہ واکرموہ، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اگر ادب کے اعتبار سے ٹیک کیئر کرنی ہے، احترام کرنا، اکرام کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد و عطرت کا خیال اور دھیان رکھو. اور اس ارقبو کا جو معنی یخاطب بذالک الناس ویوصیہم بہم، صدیق اکبر نے آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا، ایڈوائز کیا اور یہ نصیحت فرمائی، یہ ایڈوائز پرووائڈ کی. وہ کیا ہے؟ ارقبوا محمد. اس کا معنی یہ بیان کیا والمراقبۃ للشیء المحافظۃ علیہ، کہ مراقبہ کسی شے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کی حفاظت کرنا، اس نسبت کے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے. مراقبہ بمعنی محافظہ کبھی ہوتا ہے اور کبھی مشاہدہ ہوتا ہے. اگر آپ مشاہدہ کے معنی میں لیں گے تو فرمایا بمعنی ان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستجدون منتقلا فی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یوم القیامہ. جب مشاہدہ کے معنی میں لیں گے تو رسول اللہ کی اولاد میں قیامت تک نور محمدی، اس کی روشنی اور چاندنی آپ دیکھیں گے، اور یہ نور منتقل ہوتا آپ دیکھیں گے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور محافظہ کے معنی میں اگر لیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ اس نسبت کا ٹیک کیئر کریں، احترام کریں، ادب کا رشتہ استوار رکھیں. یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اور آپ کے بہت سی ایڈوائزز ہیں. آپ نے یہ پیغام دیا کہ زندگی یہ عارضی ٹھکانہ ہے، ٹیمپرری لائف ہے، آپ ایک مستقل منزل کی طرف گامزن ہو، اس کا خیال کرو اور ایک دوسرے کو نیکیوں پر، نیکی کے اعتبار سے آگے بڑھنے کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور نیکی پر قائم رہو. اور آپ نے استقامت کا پیغام دیا، نیکی پر قائم رہنے کا پیغام دیا. جب آپ خلیفہ الیکٹ ہوئے تو آپ نے یہ میسج دیا کہ میں تمہارا جو لیڈر منتخب ہوا اس کی مثال کیسر و کسریٰ کے ساتھ کا کوئی آپ مشابہت نہیں دے سکتے، کہ ان کی فیصلوں پر کوئی بات نہیں کر سکتا. کہا میری یہ بہت بڑی مثال ہے، یہ بہت بڑی ایڈوائز ہے. آپ فرماتے یاد رکھو تم میں سے طاقتور میری نظر میں اس وقت تک کمزور ہے جب تک کہ میں اس کمزور کو اس کا حق نہ دے دوں، اور تم میں سے کمزور میرے نزدیک اس وقت تک قوی رہے گا جب تک میں اس کے حق میں جد و جہد نہیں کروں گا. آپ نے کمزور اور طاقتور کا یہ تصور دیا، یہ انصاف کا تصور ہے، عدل کا تصور ہے، اور مساوات کا تصور ہے، ایکویلٹی کا تصور ہے. بہت بڑا تصور ہے جو آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سچائی اور راست بازی ایک امانت ہے، صدق امانت ہے، اور جھوٹ اور ظلم خیانت ہے، لہذا امانت کے راستے کو اپناؤ. آپ نے فرمایا کہ جب تک اعلان کیا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بردار رہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروں، اس وقت تک تم میری پیروی کرو. اگر اس سے ہٹ جاؤں بلا جھجک مجھے چھوڑ دو. کتنی بڑی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرتا. اور آپ نے ارشاد فرمایا، آپ غور سے میسج لے لیں، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا 5 تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، اور 5 اجالے ہیں. 5 چیزیں ڈارکنیس ہے، اور اس کے مقابلے میں 5 چیزیں لائٹ اور لیمپ کی مثال ہے. فرمایا دنیا کی محبت تاریکی ہے، اللہ کا خوف اس کا چراغ ہے. گناہ اندھیرا ہے، ظلمت ہے، توبہ اس کا چراغ ہے. آپ نے فرمایا قبر اندھیرے کی بات ہے، اندھیرا ہے، اور اس کا چراغ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب فرماتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اب فرمایا کہ سب سے بڑا سچ ایمانداری ہے اور سب سے بڑا جھوٹ بے ایمانی ہے. آپ نے فرمایا اس طرز زندگی کو اپناؤ جس کی تعلیم اللہ کے پیارے حبیب نے دی ہے. حبیب کبریا کی تعلیمات کو اپناؤ، اس لیے کہ سچا سیدھا راستہ رسول اللہ کی سیرت کا راستہ ہے اور آپ کے کردار کا راستہ ہے. یہ وہ ارشادات ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں.
और इसको हमें ज़ब्त करना चाहिए, याद करना चाहिए, इस पे अमल पैरा होने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। क़िबला पीर साहब के ख़िताब का ख़ुलासा इंग्लिश में पेश करने के लिए दावत देता हूँ साहिबजादा सैयद मोहम्मद अली महदी बुखारी सैफ़ी को कि वो आएँ और ख़ुलासा पेश करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Everyone, please read the Durood Sharif. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Most respected, my father, Peer Sayyid Muhammad Ali Raza Bukhari Al-Saifi, respected guests and audience. Once again, I am on my duty. I want to present the summary of my father's speech. I hope it will benefit all listeners and viewers. After the blessed prophets, the greatest and the most superior personality amongst the whole mankind is Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhu, who holds the privilege of being the Yar-e Ghar, accompanying the beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the blessed cave of Thawr, and Yar-e Mazar, resting beside the beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in the blessed shrine. Also having the titles like Siddiq, the truthful, companion in the cave, the very first to enter paradise, the superior one in Ummah, having companionship at the pond of Kausar, Hawd-e Kausar, most beneficial amongst all, the kindest person and always very close to most beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah Almighty says, and this is in Al-Quran, Surah Tawbah, verse number 40. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. As second of two, when they both were in the cave, and he said to his companion, do not grieve, indeed Allah is with us. While in the cave, Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu was afraid that disbelievers might discover them, for fear that some harm might touch the beloved Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet kept reassuring him and strengthening his resolve. Imam Ahmad recorded from Anas radiyallahu ta'ala anhu that Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu said, I said to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam when we were in the cave, فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ نَزَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرْنَا. If any of them looks down at his feet, he will see us. He said, فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا. O Abu Bakr, what do you think about two with Allah as their third? So this is the greatest glad tidings that surely Allah is with us. Let us move forward and learn few advices from Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Advice number 1. He says, Arqabu Muhammadin fi ahli bayti. Show reverence to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by honoring his family members, the Ahl Bayt. He addresses the people and recommends them in the sense that the light, nur of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is transmitted in the house of the Messenger of Allah in Ahl Bayt until the day of Qiyamah. Advice number 2. I advise you to fear Allah and urge you to glorify Allah Almighty in a way He deserves to be glorified. Supplicate abundantly in the merciful court of Allah Almighty with divine fear and hope. Be aware, undoubtedly, Allah Almighty has held in pledge your souls for His right, and He has taken a firm contract from you upon it and has brought this little and temporary life from you at the cost of an endless life. You have the divine book of Allah Almighty, whose wonders do not cease, nor does its nur, the spiritual light, fade. Testify the blessed verses of glorious Quran and seek advice from it.
Moreover, seek spiritual light from it for the dark day, that is, day of judgment. Undoubtedly, Allah Almighty has created you to worship Him and has appointed over you Karamul Katibin, that is, the angels that record a person's deed, and they know what you do. Advice number 3. Be aware, you are spending your time from morning to evening till an appointed time, that is, till death, and you have not been given any knowledge about it. If you can devote your time to spending in the deeds that please Allah Almighty, then you must do so. But it is not possible without the tawfiq of Allah Almighty. So take advantage of the remaining time period of your life and excel each other in good deeds before death approaches you and turn your back to your bad acts. As many nations spend their lives for others ignoring themselves, it is the reason I forbid you to be like them. Hasten to attain salvation. Undoubtedly, death is chasing you and it will approach you very soon. Advice number 4. When Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu was elected as the chairperson of the Khilafah, he delivered a sermon to the public. Just want to say one point from this beautiful sermon. I have been elected as your leader, but my leadership is not like that of Kaisar and Kisra, kings, that none can interrupt in my decisions. Bear in mind that the strong among you is weak in my view, until I give the right to the weak from him. And the weak of you is strong in my view, until I strive for his right. Advice number 5. He says that truthfulness and righteousness is a trust, and lying and wrongdoing is unfaithfulness. It's obligatory upon you to follow me for as long as I remain obedient to Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam. And when you do not find me as such, then reject my followership with no hesitation. For then there will be no obligation upon you to follow me. It is your duty to guide me on the straight path. Advice number 6. There are 5 dark matters and 5 lamps. Love of this world is darkness, and the fear of Allah is its lamp. Sin is darkness, and its lamp is repentance. The grave is darkness, and its lamp is none has the right to be worshipped but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. The hereafter is darkness, and its lamp is the good deed. The sirat is darkness, and its lamp is certainty of faith. Advice number 7. He who prays 5 times a day is in the protection of God, and he who is protected by God cannot be harmed by anyone. Advice number 8. The greatest truth is honesty, and the greatest falsehood is dishonesty. Advice number 9. Follow the way of life which the Holy Prophet ﷺ has shown you, for verily that is the right path. Advice number 10. Run away from greatness, and greatness will follow you. Thank you. और दिल से पढ़ो जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, दिल को चैन आए तो दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना, ना दिल को
کو چین آئے تو دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لینا سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا سہارا بے سہاروں کا سہارا بے سہاروں کا مداوا غم کے ماروں کا نہ کوئی کام آئے تو نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا نہ کوئی کام آئے تو مدینہ یاد کر لینا اور سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی نہیں دیتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا زمانہ چھوڑ جائے یاد کر لینا ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی ہوائیں بھی مخالف ہو ہوائیں بھی مخالف ہو دریا میں بھی طغیانی اور کشتی ڈوب جائے تو اور کشتی ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا ڈوب جائے تو مدینہ یاد کر لینا کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں عموماً زندگی میں دکھ کے دن بھی آ ہی جاتے ہیں آئے تو کبھی لمحات آئے تو مدینہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہم بیکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند
حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، یا رب ایک ساتھ میں دھل جائیں گے سیاکاروں کے جرم، جوش پر جب آئے گی طلعت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب پر آہ مدعائے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدعت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدعت رسول اللہ کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، اللہم رحمتک اوسع من ذنوبنا ومغفرتک ارجع من اعمالنا، اللہم استر عوراتنا ومن رواتنا، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم اغفر لنا ولوالدینا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ولمشایخنا ولمرشدنا ولمرشد مرشدنا ولتلاميذ مشايخنا ولتلاميذ مرشدنا ولتلاميذنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأحبابنا ولأجدادنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن له حق علينا یا رب العالمین۔ یا اللہ اس محفل پاک کو ذکر اذکار، کلمات طیبات، آیات بینات، ختمات شریف، یا اللہ ختم خواجگان شریف سے بزم کا آغاز ہوا، اوراد و وظائف درود و سلام اذکار، یا اللہ مدح سرائی تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا اللہ ثناخوانی، یا اللہ ثناخوان حضرات نے کی، بالخصوص ہمارے برادر محترم جناب خلیل سلطان صاحب نے، یا اللہ ہم نظم و نثر میں جو پیش کیا، جن حوام نے شرکت کی، جس اعتبار سے شریک ہوئے اور یہاں موجود ہیں اور جو نہیں آ سکے وہ بھی شریک ہوئے، سب کی حاضری کو، ہماری اس محفل کو، ہماری یا بزم کو، یا اللہ بسط انکسار تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ غلطی کوتاہی معاف کر کے جو بھی ہماری محفل ہے، اہتمام ہے لنگر شریف کا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اجر و ثواب آقا انعامدار مدنی عطائیدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی عالی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مفلسان آمدہ در ہوئے تو شیان اللہ الجمال ہوئے تو تستبق شاہ جانب زنبیل ماں آفرین بر ہمت بازو، توجہ تو بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی بارگاہ میں یا اللہ مقبول و منظور فرما کیا، جمیع الانبیاء مرسلین حضور کی، یا اللہ والدین کریم، جمیع آباء نبی، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ اہل بیت اطہار، آل حضرت رسول فردن سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، یا اللہ تاجدار صداقت، یا اللہ دربار صدیقیت مآب حسین صدیق اکبر رضی اللہ بارگاہ میں بار بار پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرمائے، اللہ فیضات، تصرفات، توجہات، برکات سے مالا مال فرما، جناب سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی شیر خدا علیہم رضوان کی بارگاہ میں فردن پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا بھی آپ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں تمام شہداء اسلام، غزوات و سرائے کا شہداء شہدان کربلا، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، یا اللہ جن سے قیوم اللہ شریف سب کے ارواح کو ہدیہ کرتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، جمیع تابعین، یا اللہ علماء محققین محدثین، یا اللہ مشاہد کے بعد طریقہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سروردیہ، سیفیہ، خلف و سلف، نسب و طریقت، تمام بزرگان دین ان کے سلاسل، یا اللہ ان کی وابستگان، اعزاء اقربا، یا اللہ سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، یا اللہ دربار غوثیت مال شیخ محی الدین عبد القادر حضرت غوث ثقلین سید بہاء الدین شاہ نقشبند بخاری حسین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری سید شیخ شہاب السردی، یا اللہ قدوۃ المشائخ حضور امام خراسانی شیخ مبارک اللہ مرشد گرامی، تمام پیران کبار کی ارواح پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، یا اللہ قبلہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح پیش کرتے ہیں، حضور شہنشاہ ولایت مکی تاجدار بسام اجداد و مشائخ بسام شریف ان سب کی ارواح پیش کرتے ہیں، ولیہ صالح والدہ گرامی قدر ان کے اجداد، محدث کبھی شمس لاہوری، امام بصیری، امام شاذلی، عبد الرحمن زولی، ابراہیم تیری، ملا علی قاری، عبدالغالوی، دیوانی خواجہ معروف کرخی، جنید بغدادی، باعث الاسلام میں جناب خضر علیہ السلام کی رواق پیش کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ، امام بری پاک سرکار کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، بار دیگر سلسلہ طریقت کے اجداد و مشائخ، خلف و سلف کے اجداد و مشائخ، یا اللہ حسب و نسب کے اجداد و مشائخ، صالحین امت سب کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما، یا اللہ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ وفی الاہل والمال والأولاد یا رب العالمین، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیۃ فی دیننا ودنیانا وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، اللهم إني أسألك وأتوسل وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا رسول الله، إني توجهت بك إلى ربي في حاجة هذه لتقضى للهم فالشفي في بك نستعين، فالله خير حافظا
وهو ارحم الراحمین بک نستعین. الہی سپردم ترا بالیقی ہما کار دنیا ہما کار دین سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب نم کم بیشرا. الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت تمرد کنی ور قبول منو دست دامال آل رسول. اللہم جل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخری اناؤنسمنٹ ہے ایک تو میں معزز مہمان جناب محترم برادر خلیل سلطان قادری اشرفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے گھر آئے لیکن شکریہ تو بنتا ہے. اور ٹائم ہمیشہ اسٹریٹ. اناؤنسمنٹ 5 فروری کو انشاءاللہ لاہور فقیر آباد شریف میں حضرت قدوۃ المشائخ حضرت امام بخاری ثانی اشرح حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو سے پاک ہے. آپ قافلہ در قافلہ.